السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے کل آیت نمبر 15 سورہ بقرہ کی تھی، اور اب آپ دیکھیے ہم آیت نمبر 15 کو ہی ہم نے کہا تھا کہ ہم اور اس کو ذرا سمجھیں گے۔ دیکھیں، ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی جو شروع میں 6 پوائنٹس کو ہم لیتے رہیں گے، تو وہ جو 6 پوائنٹس نہیں مانتے تھے، کفر کرتے تھے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو 6 پوائنٹس اللہ کے نہیں مان رہے تھے، جو کافر تھے، اللہ نے ان کو عذاب عظیم بھی دیا تھا، اللہ نے ان پر مہر بھی لگا دی تھی، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ٹائم دیا تھا سدھرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور انکار کیا۔ اور پھر جو لوگوں کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے ان کو ہدایت بھی دی، ان کو بات ان کے پاس آئی بھی، انہوں نے کہا بھی کہ ہم فرما بردار ہیں اس بات کے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی بات سمجھنے سے انکار کرتے تھے، اللہ کی بات سننے سے انکار کرتے تھے، جیسے کہ ہم لوگ ہیں کہ ان کے پاس کتاب بھی تھی، انہوں نے بولا بھی کہ یس آئی ایم مسلم، میں اللہ تعالیٰ کو مانتی ہوں، میں آخرت کو مانتی ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہوں، لیکن اس نے کسی بھی چیز پر عمل نہیں کیا۔ جو پچھلی آیت میں ہم پڑھ رہے تھے اس میں یہ تھا کہ یہ لوگ منافق تھے، یعنی جیسا دیس ویسا بیس۔ یہ آج کل بھی لوگ بولتے ہیں نا، بس جیسا دیس ویسا بیس کر لیا کرو، یعنی جیسے لوگوں میں بیٹھو ویسا انجوائے کرو، ویسی باتیں کرو، ویسی مستی کرو، کم دنوں کی لائف ہے، جیسے گزارنی ہے گزارو، کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی اس طرح کی ہماری باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ منافقت کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اتنے منافق تھے کہ اللہ نے جو فرمایا پیچھے کہ یہ لوگ جب اکیلے ہوتے تھے، ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے آپ کو جو امپورٹنٹ بات بتائی تھی کہ اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ یستہزئ، اللہ وہ مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ، بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور وہ مدد کر رہے ہیں ان کی، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ اندھے ہوئے ہوئے۔ یعنی میں نے آپ کو اس پہ کہا تھا کہ اتنی یہ ناقابل یقین آیت ہے کہ کیا اللہ ان کو طغیانی میں مدد کر رہے ہیں، اللہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں برے کاموں میں؟ تو یہ دیکھیں متشابہ آیت ہے۔ متشابہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو دوسری جگہ اس کی محکم ملے گی، یہاں آپ کو لوگ یوں سمجھائیں گے کہ اللہ نے تو خود ان کو مشکل میں ڈالا۔ اللہ کسی کو خامخواہ مشکل میں نہیں ڈالتے، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کو کہا، ہمارے پاس سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جب بھیجا تو ان سے کہا کہ اس سے نرمی سے بات کیجیے گا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آخری دم تک انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ دوسری ہمارے پاس اگزامپل ہے کہ اللہ تعالیٰ مہر سب کے دلوں پہ فوراً نہیں لگا دیتے، اللہ تعالیٰ بہت ٹائم دیتے ہیں، بہت ٹائم دیتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے، لیکن ایٹ لاسٹ جب وہ سمجھ کے بھی نہیں سمجھتا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی اگزامپل میرے اور آپ کے پاس ہم لوگ خود ہیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے ٹائم اور کتنے موقع دیے، کب سے ہم کو سمجھائے جا رہے ہیں، اور میں اور آپ خاص کر کے وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت سے میں اور آپ قرآن سے جڑ گئے، پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ میں اتنی پیچھے ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا موقع دیا ہے، اور اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے میری مشکلیں آسان کی ہے، اور اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اندھیروں سے نکالا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک میں پوری پرفیکٹ اللہ کی نہیں ہو سکی۔ تو اس میں میری منافقت چھپی ہوئی ہے، میری کم ظرفی چھپی ہوئی ہے۔ تو جب بہت موقع دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور انسان یہ اللہ کے ساتھ جب دھوکے کرتا ہے نا، کہ وہ جب یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں تو چوری سے بھی کماؤں گا، کسی کا حق مار کے بھی کماؤں گا، تو میں تو حج اتنے سال اتنا کرتا ہوں، میں تو عمرے ہر سال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تو میری کوئی بات پسند آ گئی، کوئی نیکی میری پسند آ گئی، یہ سب اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو پوائنٹس ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ وہ مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ مدد کر رہے ہیں ان کی طغیانی میں۔ تو دیکھیں ایسی آیت ایک اور آتی ہے کہ زین لہم السوء، سجا دی ان کے لیے ان کے اعمال، یعنی ان کے برے اعمال ان کے لیے اللہ تعالیٰ سجا دیتے ہیں کہ ان کو اپنا آپ اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی اگزامپل میں نے ابھی آپ کو جیسے دی کہ جب بھی کوئی انسان کے اوپر سے مشکل آتی ہے، وہ سب سے پہلے کہتا ہے یار میرا لینا دینا کام آ گیا، میری نیکی کام آ گئی۔
یہ پہلے ہمارے منہ سے نکلتا ہے، یہ میرے ماں باپ کی کوئی نیکی کام آ گئی، یہ تو میرے ساتھ ہوتے ہوتے رہ گیا. یہ اکثر میں نے سنا ہے، اور کبھی استغفراللہ میرے منہ سے بھی نکل گیا ہو، لیکن اکثر میں نے یہ باتیں سنی ہیں. اور یہ اتنی کم ظرفی کی باتیں مجھے لگتی ہیں کہ ہم کو تو کبھی اپنی یہ نیکیاں ہمیں بہت یاد رہتی ہیں نا، کبھی یاد بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ کیا اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے بچا لیا ہے. یہ اللہ کی خالص رحمت ہے. اللہ جی میں تو اتنی گندی ہوں، پھر بھی آپ نے مجھے جگہ جگہ بچایا، صرف آپ کی رحمت ہے. لیکن ہم یہ بولنے لگ جاتے ہیں. پھر لوگ اتنا غلط پیسہ کماتے ہیں، غلط طریقوں سے پیسے کماتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بلا لیتے ہیں، ہم تو ہر سال حج کرتے ہیں، ہر سال عمرے کرتے ہیں. دیکھیں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، لیکن ہمیں نہیں پتہ. میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو کہ یہ ایگزامپلز ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا اتنا حرام کا پیسہ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نیکی کی وجہ سے ہم اتنا سب کچھ ہم کو اللہ تعالیٰ ہر وقت بلا لیتے ہیں. آپ دیکھیں نا، اتنا بڑا سا گھر ہوتا ہے، اس پر ہمیشہ یہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ کی ناراضگی بھی تو ہو سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض بھی تو ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو سب کچھ دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کو ان کا چلنا پھرنا کہیں آپ کو حیرت میں نہ ڈال دے کہ اللہ کی اتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور ان کے پاس دنیا کی تمام چیز ہیں، تو آپ کو حیرت میں نہ ڈال دیں. یہ دنیا ہے، دنیا تو دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے کہ ان کا بڑا عہدہ تھا، ان کے پاس بیٹے تھے اور وہ بڑے فرمانبردار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا نہیں نظر آ رہا قرآن سے، لیکن ان کے پاس جو اللہ کی باتوں کو انکار کرتے تھے، اللہ نے ان کو بیٹے دیے ہوئے تھے. اور حاضر، اللہ ورڈز یوز کریں کہ بڑے حاضر بیٹے تھے، یعنی بڑی اپنے باپ کی بات ماننے والے تھے. یہ اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کی چیزیں کیا ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے، لیکن بار بار یہ بات خود بھی سمجھیے گا اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے دیں کہ آپ کے پاس دنیا بھر کی تمام چیزیں ہوں، تمام چیزیں. یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا، میں مدد کرتا ہوں ان کی طغیانی میں، یعنی ان کے برے عمل بھی ان کو اچھے لگتے ہیں. ان کو اللہ دنیا اتنی دیتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہیں، اور اللہ ان کو ناراض ہو کے دنیا دے رہے ہوتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، لیکن ہمیں اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیں ان کو اللہ دنیا اتنی دیتے ہیں، تو یہ بات سمجھائیے اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اور کہ کیا میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہو. میں بہت بڑے گھر میں رہتی ہوں، ڈبل میرے پاس بہت بڑی گاڑیاں ہوں، میرے سب بچے سیٹلڈ ہوں، میں ہر چیز جو میں مانگوں وہ مجھے مل جائے، اور مجھے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو کیا میں انجوائے کروں گی؟ کیا میں خوش رہ سکوں گی؟ کیا میں مطمئن ہو سکوں گی؟ لوگ کہتے ہیں تم تو ایسی ہی باتیں کرتی ہو، یہ تو اتنے مطمئن ہیں، اتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، چہرے اتنے حشاش بشاش ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ کوئی آخرت نہیں ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کے منہ کالے اور نیکوں کے منہ مطلب بڑے ہی پلیزنٹ شاداب قسم کے چہرے ہوں گے. یہاں اس کی کوئی اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کی ہے. یہاں تو ظاہر ہے اگر آپ بہت ہی اچھی لائف گزار رہے ہوتے ہو، آپ کے پاس ساری توانائیاں ہوتی ہیں، ساری نعمتیں ہوتی ہیں، آپ جو چاہو کروا سکتے ہو فریش رہنے کے لیے، تو آپ فریش لگو گے. لیکن یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہاں کا گندا کالا آدمی گنہگار ہے اور یہاں کا بہت خوبصورت آدمی بہت نیک ہے. کوئی بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ کیا انسان اندر سے مطمئن رہتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں نا. تو میں تو کبھی اگر مجھے وہ گناہ میری پسند کا بھی ہونا، مطلب میں جیت گئی ہوں نا اس میں کسی سے، تب بھی میں کسی نہ کسی طرح ڈسٹرب رہتی ہوں. اور یہ نہیں کہ میں کوئی بہت نیک ہوں تو ڈسٹرب رہتی ہوں، نہیں، میں گندی ہوں لیکن پھر بھی میں ڈسٹرب رہتی ہوں. کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، سکون نہیں مل رہا ہوتا ہے. تو یہ ویسے بھی میں کہتی ہوں کہ ہم بڑے خوش ہوں چلیں، لیکن اللہ ہم سے ناراض ہو تو کیا کیسے ہم بد نصیب ہوں گے کہ ہم کو سب کچھ مل رہا ہے لیکن وہ رب نہیں مل رہا جسے میں اور آپ چاہتے ہیں، جس کے پاس ہم کو قیامت میں جا کے کھڑا ہونا ہے. تو اللہ اس طرح کی سرکشی میں بڑھا دیتے ہیں.
اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ ان لوگوں میں سے ہوں، اس لیے محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہر چیز جو ہماری قبول ہو جائے، مطلب مجھے مل جائے جو میں چاہوں، ہر چیز جو میرے پاس ہو میں سوچوں وہ ہو جائے، تو اس میں بہت اترانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری تو ہر چیز قبول ہو جاتی ہے، میں تو جو سوچوں وہ ہو جاتا ہے، میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے۔ بلکہ ایک تو بہت عاجز ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں بہت گنہگار ہوں، اور آپ کی رحمت ہے کہ آپ میری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بس میں آپ سے ایک دعا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی ناراضگی کی میں کوئی چیز نہیں چاہتی۔ یہ ہر پل ہم کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں جانتے بوجھتے اگر اس میں جا رہی ہوں کہ آپ ناراض ہیں اور میں پھر بھی دنیا کی چیزوں کو انجوائے کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ میری خوشیوں کے ساتھ ان سے دل نکال دیجیے۔ واقعی یہ ہم کو کرنا چاہیے۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ منافقت کرتے ہیں نا، ان کو میں ان کی سرکشی میں بڑھا دیتا ہوں۔ وہ اندھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ ڈوبنے والے ہیں، انہوں نے اپنے لیے بہت برا مقام چوز کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ ان میں سے ہوں، اس کو کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھ سکتا، اس کو صرف میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم سچائی کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں گے، آج کل میں اپنے لیے بھی، میں آپ کے لیے بھی، میرا سب سے زیادہ زور اپنی ذات کے لیے بھی اس پر ہے کہ میں روز رات کو اپنا محاسبہ کر کے سوں گی کہ آج میں نے کیا کیا غلط کام کیے ہیں، کتنی منافقت کی ہے، اور کتنا میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ یہ روز میرا ایک حساب کتاب میں اپنے ساتھ لے کے چلوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتی ہوں، اللہ کرے کہ میں یہ چیز کروں انشاءاللہ، اور میں روز سدھرتی چلی جاؤں، یہاں تک کہ جب میری موت آئے تو میں اللہ کے پاس جانے کے لیے بالکل ریڈی ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں یہ بات فرمائی، پھر 16 آیت میں دیکھیے کہ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ جو اشتروا الضلالہ، وہ خرید لیتے ہیں گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ یہ آیت مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خرید لیتے ہیں، یعنی گمراہی خرید لیتے ہیں۔ کیسے خرید لیتے ہیں؟ یعنی ان کو یہ اللہ کو ناراض کرنا ہو تو کر دیتے ہیں، لیکن دنیا خرید لیتے ہیں۔ دنیا تو گمراہی ہے نا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دنیا بھی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو خود سکھائی یہ دعا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں ایک بات یہ بھی تو کہی ہے نا، وفی الآخرۃ حسنہ، تو اس کے بعد دونوں چیزیں اللہ نے ہم کو بتائیں، لیکن اللہ نے یہ بھی ساتھ میں بتایا کہ وقینا عذاب النار، ہمیں آگ سے بچا لیجیے گا، یعنی وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے دعا سکھائی، لیکن اللہ تعالیٰ جو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، یعنی ان کو یہ دنیا پسند آ گئی، اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ہو، یہ اس میں پرسکون ہو گئے۔ انہوں نے گمراہی خرید لی کہ گمراہی میں اگر ان کو بہت عیاشیاں مل رہی ہیں، مزے مل رہے ہیں، جیسے حرام کی کمائی سے بہت پیسہ آ رہا ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنے سے اپنی بڑائی مل رہی ہے، بہت غرور سے اپنا نام کمانا مل رہا ہے، تو ان کو مزہ آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب انسان جھوٹی باتیں کرتا ہے دین کے معاملے میں، جھوٹے قصے سناتا ہے، جھوٹی کتابوں سے باتیں کرتا ہے، اور اس کے بعد اتنے لوگ سننے آتے ہیں، وہ مشہور ہو جاتا ہے، تو یہ بھی تو زُیِّنَ لَهُمُ السُّوءُ ہے نا، کہ آپ اللہ کی بات کے خلاف بات کر رہے ہو، اور آپ کے پاس اتنے آپ کے فالوورز ہیں، تو آپ تو اسی بات پہ اتراتے ہو کہ مجھے تو اتنے لوگ مانتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سجا دیتے ہیں کہ میں سچا ہوں۔ جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جو بہت اچھا بولتا ہے نا وہ ہوتا ہی نیک ہے، وہ سچا بولتا ہے۔ اچھا تو بہت لوگ بولتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ سب نیک ہو۔ اب اچھا تو ہمارے نبی بھی بہت بولتے تھے، ہمارے سارے نبی بہت اچھا بولتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فرمایا کہ بہت قلیل ایمان لائے تھے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھا بولنے کے پاس اگر زیادہ ایمان والے ہوں تو وہ صحیح بات بھی کر رہا ہو۔ یہاں پر بہت فیک بڑے بھی ہیں، بہت جھوٹے بڑے بھی ہیں، اللہ کی کتاب سے ہٹ کر بھی بہت باتیں کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں اندھے بن کے کسی کو فالو نہیں کرنا، تو یہ بھی زُیِّنَ لَهُمُ السُّوءُ میں سے آئے گا۔
ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی اسی کیٹیگری میں، ایک چھوٹی چیز ہے لیکن آتے ہیں قرآن پڑھانے کی کیٹیگری میں، تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے ساری چیزیں۔ دیکھیں ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، میں اور آپ، ماشاء اللہ آپ لوگ بھی بہت سارے لوگوں کا سنتے ہیں، میں بھی سنتی ہوں، لیکن ہم یہاں مل کے جو یہ تھوڑا سا ڈسکس کر رہے ہیں نا، صرف خاص کر کے پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے ڈسکس کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا مشن ہے کہ میں بھی سدھروں گی انشاءاللہ، اور میں اللہ کی صحیح باتوں کو آگے بھی پروموٹ کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ دیکھیں انہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، یعنی وہ دنیا پہ راضی ہو گئے، ان کو اللہ سے کوئی وفا نہیں تھی، اللہ سے کوئی پیار نہیں تھا، آخرت کا کوئی انتظار نہیں تھا، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ اور ایک آیت ایک اور بھی آتی ہے نا، کہ وہ جو نیک لوگ تھے انہوں نے بیچ دیا اپنے آپ کو، انہوں نے بیچ دیا اپنے آپ کو۔ اتنی پیاری آیت ہے، ابھی دیکھیں اچانک سے میرے ذہن میں نکل گئی، ورنہ ہمیشہ میں اس کو بولتی ہوں کہ انہوں نے بیچ دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، یعنی انہوں نے جنت کے لیے بیچ دیا اپنے آپ کو، انہوں نے سب اللہ کی چیزیں قبول کر لی۔ بیچ دیا کیا مطلب؟ ادھر آ رہا ہے بیچ دیا، تو دیکھیں ادھر آ رہا ہے بیچ دیا، اور ادھر آ رہا ہے کہ خرید لیا۔ ادھر بیچ دیا، اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے لیے بیچ دیا، اپنے سب چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، جنگوں کے لیے نکل جاتے تھے، کچھ بزنس کا نہیں سوچتے تھے، کچھ بھی اور نہیں سوچتے تھے۔ آپ دیکھیں نا انصار جب ان کے پاس مہاجر آئے، آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان کا دل اللہ کے لیے کتنا محبت سے بھرا ہوا تھا، کہ وہ اللہ کی خاطر یہ سب چیزیں کرتے تھے، کہ انصار کے پاس جب مہاجر آئے اللہ کے لیے اپنا بزنس، اپنا گھر بار سب چھوڑ کر ہجرت کر کے آ گئے، تو انصار نے ان کو اتنا ویلکم کیا اللہ کے لیے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ خود بھوکے رہ جاتے تھے مگر ان کو کھانا کھلاتے تھے، کیونکہ ان کو ان سے اتنی عزت تھی کہ وہ لوگ اللہ کے لیے گھر چھوڑ کر آئے، اپنا بزنس چھوڑ کر آئے، اپنا خوبصورت گھر چھوڑ کر جانا اللہ کے لیے کتنی بڑی بات ہوتی ہے، اپنا بزنس اللہ کے لیے چھوڑ کر جانا کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ میں اور آپ تو اس کے 2% کا کام بھی نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھو انہوں نے کتنا ویلکم کیا اللہ کی محبت میں، کہ انہوں نے کہا کہ سب کچھ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑتے تھے، سب کچھ ان کے اوپر قربان کر دیتے تھے۔ کیا مثال تھی، کیا محبت تھی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے، کہ میں اور آپ تو کبھی پتہ نہیں، میں تو اپنے لیے سوچتی ہوں کیسی محبت ہمیں کب ہوگی اللہ تعالیٰ سے۔ تو دیکھیں یہ 2 ڈیفرنٹ کیٹیگری کے لوگ تھے، ایک جنہوں نے اللہ کو اگنور کیا، اللہ کی باتوں کو اگنور کیا، اور بس دنیا کی ان کو پرواہ تھی، اور انہوں نے دنیا میں جینا کو زیادہ پریفر کیا، مزے سے اپنی نفسانی خواہشات کو مان کر، اور ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو سب کچھ بیچ دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ اب میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ میں اور آپ کون سی کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں انہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، فما ربحت، بس کیا بری تجارت کی انہوں نے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ مطلب اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بہت برا سودا کیا، یہ بہت برے بزنس مین ثابت ہوئے اس بات میں، کہ انہوں نے بہت غلط سودا کیا، انہوں نے بہت نقصان کا سودا کیا۔ دیکھیں نا شروع سے ہی آ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ منافق ہی کر رہے تھے، اللہ کے ان میں عقل نہیں تھی۔ اب ہر پوائنٹ کو میں آپ کو کل بھی بتا رہی تھی نا، اس کو بار بار یاد رکھیے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، وہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہی فساد مچانے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہی بے وقوف ہے لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم مذاق کر رہے ہیں بلکہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بہت عذاب میں ڈال دیا ہے، ان کی بہت بری آخرت ہونے والی ہے اگر انہوں نے معافی نہ مانگی۔ تو جو بھی یہ حرکتیں کرتا ہے وہ سدھرا نہیں، میں اور آپ بھی اللہ نہ کرے اس میں شامل ہوں، لیکن بہت بری انہوں نے بات
اپنے ساتھ معاملات کر لیے ہیں۔ اور آپ دیکھیں شروع سے یہ باتیں ہوئیں، اب آخری بات اللہ ان کے بارے میں یہاں پر جو آج ہم نے پڑھی وہ بتا رہے کہ انہوں نے بہت گھاٹے کا بزنس کیا، یہ جانتے نہیں ہیں لیکن انہوں نے بہت گھاٹے کا بزنس کیا ہے، اور یہ ہدایت نہیں پا سکیں گے کبھی بھی، کیونکہ یہ ضدی ہیں، یہ انا پرست ہیں شیطان کی طرح، اور یہ صرف اپنا سوچ رہے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں سب کچھ ہوں، میں، ہمارے اندر بھی بہت میں ہے، ہم کو سوچنا چاہیے میرا گھر، میرے بچے، میرا یہ، میرا وہ، کچھ بھی میرا نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے نا تو منٹوں میں ہم سے ہر چیز چھین لیں، ہماری ذرا بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو روک سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی سرخرو رکھیں، اور انشاءاللہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور سرخرو رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔